کہ ہم نے ابو ہریرہ کی روایت پڑھا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کا طاقت ہو اور اس نے قربانی نہیں کیا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس پر میں نے بہت زیادہ تر علماء کے اقوال پیش کیے تھے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ تو یہاں پر جو رسول اللہ نے وعید فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ آپ کو بولیں گے کہ نہیں ایک اور حدیث ہے اس جیسے الفاظ ہے، پھر آپ لوگ ان کو بھی اس حدیث کو بھی واجب کے درجے میں رکھ دو۔ اور حدیث کون سا ہے؟ ابن عمر کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الصوم فلا يقربن مسجدنا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 118 کتاب الآذان باب ما جاء في السن التي والبصل والكراس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ جو شخص لیسن کاتی ہے تو وہ مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہاں بھی لیسن کے بارے میں وہ فرماتے رسول اللہ کی مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ کی بیان کردہ دلیل کے مطابق لازم آئے گا کہ لیسن کا نہ کھانا واجب ہو، حالانکہ ترک صوم کی وجوب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ جواب امام ملا لقاری رحمہ اللہ اس نے جواب دیا ہے، اور حضرت فرمایا ہے مرقات المفاتیح ملا لقاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 842 باب المساجد و مواضع الصلاة الفصل الاول میں فالنهي انما هو عن حضور المسجد بعد اكل السن التي ونحوه لا عن اكل السن والبصل ونحوهما۔ اس حدیث میں کچا لیسن اور اس قسم کی بو والی چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیسن یا پیاز وغیرہ کھانے سے منع نہیں کیا گیا، مگر مثال کے طور پر عشاء نماز سے پہلی لیسن کھایا، پیاز کھایا، پھر آپ جب مسجد اور کچا لیسن اور پیاز مسجد میں جائیں گے تو تمہارے منہ سے بدبو جائیں گے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے کچا لیسن مراد ہے، اس سے پیاز اور لیسن کا حرام ہونا مراد نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3 ہماری پاس ہے وجوب قربانی پر۔ مخلد بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا وقوفا عند النبی علیہ السلام، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ فقال نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ عتیرۃ وعتیرۃ۔ رسول نے فرمایا ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عتیرہ واجب ہے۔ اس حدیث سے 2 قسم کی قربانیوں کا حکم معلوم ہوا، ایک تو عید الاضحیٰ کی قربانی کا، دوسرا عتیرہ۔ عتیرہ اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ہوتا تھا، تو پھر اسلام میں پہلے بھی صحابہ کرام اس عمل کو کرتے تھے، بعد میں یہ منسوخ ہوا۔ اور منسوخ ہونے پر کون سی دلیل ہے ہمارے پاس؟ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب امام نسائی رحمہ اللہ اور فرماتے ہیں، حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کتاب الفرع والعتیرہ میں سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرہ، نبی علیہ السلام نے عتیرہ اور فرع کی قربانی سے منع فرمایا۔ تو نبی نے خود حدیث میں آیا ہے کہ اس سے منع فرمایا، تو یہ منسوخ ہو گیا، لیکن قربانی جو ہے عید الاضحیٰ کی اور منسوخ نہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا فرع، اس بچے کو کہا جاتا تھا جو اونٹ کی پہلی مرتبہ اس سے جنتے تھے، پہلی مرتبہ جنتے تھے اور اس کو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا۔ ابتدائی اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوتی رہی، لیکن بعد میں اسے منسوخ کیا گیا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ جو فرع ہے یہ بھی منسوخ ہے اور عتیرہ بھی منسوخ ہے۔ علامہ جلال الدین وہ فرماتے ہیں سیوطی رحمہ اللہ 912 ہجری اس کی وفات ہے، حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں
قوله لا فرع بفتحين هو أول ما تلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي الرجل عنه ولا عتيرة شاة تصبح في رجب حين كان الفر والعتيرة في الجاهلية وتفعل من المسلمين في أول الإسلام سنة نساء. فرع کی بچے کو کہا جاتا ہے جو عید کی پہلی مرتبہ جنتی تھی. مشرک لوگ اس بچے کو اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتی تھی. اسلام آنے کے بعد لوگوں کو اس سے روک دیا گیا. اسلام کے آنے کے بعد اس سے لوگ منع کیا گیا کہ نہ کرے اسے. عتیرہ اس بکری کو کہتے ہیں جو رجب کے مہینے میں قربان کی جاتی تھی. یہ قول بھی منقول ہے کہ پرعا اور عتیرہ دونوں قربانیاں دور جاہلیت میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی. جب اسلام آیا کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان یہ دونوں قربانیاں کرتے تھے لیکن بعد میں یہ بھی منسوخ ہو گئی. اعتراض کرتے ہیں لوگ یہ روایت معلل ہے. حضرت محمد بن سلیم کبھی اس کو موقوفاً بیان کرتے تھے اور کبھی مرفوعاً. جواب ہمارا یہ ہے اصول حدیث کا قاعدہ ہے اگر ایک راوی حدیث ایک وقت میں مرفوعاً بیان کری دوسرے وقت میں موقوفاً بیان کری تو فقہاء محدثین کے ہر راجح یہ ہے حدیث پر مرفوع ہونے کا حکم لگایا جائے گا. فقہاء محدثین اس کو ترجیح دیتے. وجہ یہ ہے کہ زیادت ثقہ ہے اور زیادت ثقہ مقبول ہوتی ہے. والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والإرسال لأنها زيادة الثقة. اس پر مرفوع کے حکم لگاتے امام مسلم امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جو مسلم شریف پر شرح اس کا موجود ہے. جواب نمبر بھی امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین ابو بکر بن محمد سیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری فرماتے ہیں قال الماوردی لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابي أخرى لأنه يكون قد رواه التابعي. امام ماوردی فرماتے ہیں روایت کی مرفوع یا موقوف بیان ہونے میں کوئی تعارض نہیں اس لیے کہ بعض مرتبہ راوی روایت بیان کرتا ہے اور کبھی اس پر فتویٰ دیتا ہے. دیکھو عبداللہ بن مسعود فتویٰ دیتے تھے لیکن یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو راوی فتویٰ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ روایت رسول اللہ تک ہے. فتویٰ دیتے ہیں کبھی کبھار ایسی کرتے ہیں کہ یہ روایت بھی ایسی ہے. دلیل نمبر 3